جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے. مختصراً بیان کر رہا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھا آسمان خام چاندی کا بنا ہوا تھا اور ایک روایت کے مطابق سفید مروارید کا بنا ہوا تھا. ساتوں زمینیں اور تینوں آسمان اس کے احاطہ میں بیابان کے اندر ایک حلقے کی مانند دکھائی دیتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام زیون ہے. اس کا دروازہ نور کا تھا اور اس پر نور ہی کا تالا لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور فرمایا کہ اس آسمان کے خازن کا فرشتے کی تسبیح جو تھی وہ یہ تھی سبحان الخالق الظلمات والنور سبحان خالق الشمس والقمر المنیر سبحان الرفیق الاعلی. اس فرشتے کی چوتھے آسمان کے فرشتے کی یہ تسبیح تھی. اور پھر فرمایا کہ اس آسمان کے جو خازن تھا اس کے تابع 4 لاکھ فرشتے تھے اور پھر ہر فرشتے کے تابع 4 لاکھ فرشتے تھے. اللہ اکبر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے میرا استقبال کیا اور میں نے چوتھے آسمان پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حالت دوزانو کے اندر فرشتوں کو دیکھا اور وہ فرشتے دوزانو کی حالت میں بیٹھے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان الرؤوف الرحیم سبحان الذی لا یخفی علیہ شیء سبحان رب العالمین. میں نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے درخواست کیجئے کہ اس کا ثواب مجھے اور میری امت کو عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی تو رب ذوالجلال نے حالت نماز اخیرہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری امت پر فرض کیا گیا. اللہ اکبر. آگے حضور چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو ایک عجائبات جو حضور نے دیکھا وہ آسمان پر چوتھے آسمان پر سورج ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ چوتھے آسمان پر میں نے سورج کو دیکھا وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ سورج کا میدان 80,000 سالہ راہ ہے. سورج کا میدان 80,000 سالہ راہ ہے. خدا ذوالجلال نے جب سورج کو پیدا کیا تو ایک کشتی سرخ یاقوت کی اس کے لیے تیار کی. پھر اس سورج کو رکھنے کے لیے ایک تخت بنایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تخت کے 30,60,000 کونے ہیں. اس تخت کے کتنے کونے ہیں؟ 30,60,000. خدا ذوالجلال نے سورج کو پیدا کرنے کے بعد اس کشتی کے اندر رکھا. پھر اس کشتی کو اس تخت کے اوپر رکھا. اب روزانہ 30,60,000 فرشتے اس سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتے ہیں اور مغرب کی طرف غروب کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے ایک مرتبہ آ جاتے ہیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. وہ 30,60,000 فرشتے جن کی آج ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, جنہوں نے آج سورج کو مشرق کی طرف سے نکالا اور مغرب کی طرف وہ غروب کریں گے, قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اور پھر جب سورج کو وہ فرشتے غروب کرتے ہیں تو سورج خدا ذوالجلال کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اور پھر سجدہ کرنے کے بعد وہ وہیں خدا ذوالجلال کے پاس رہتا ہے. جب اگلے فرشتوں کی باری آتی ہے تو وہ فرشتے خدا ذوالجلال کے حکم سے اسے دوبارہ مشرق سے طلوع کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایسے ہی وہ سورج اپنا سفر طے کرتا رہتا
اور پھر آخر پہ رب عزوالجلال اسے مغرب سے طلوع کرنے کا حکم دے گا۔